اور حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت رسول اللہ کی اتباع اور محبت کے ہم آہنگی کے ساتھ ہی ایمان کی کمال کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ اولیاء اللہ کے دلوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فاسقوں کے دلوں میں اپنی جگہ کو بنا لیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی عنایت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، کئی حافظ ایسے ہوتے ہیں اور کئی قاری ایسے ہوتے ہیں اور کئی بظاہر نظر آنے والے عالم ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر حضرت رسول اللہ کی محبت اس درجے پہ نہیں ہوتی جس درجے پہ ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں پر چلتے چلاتے ایک آخری بات بطور نصیحت، بطور یاد دہانی کر دینا چاہتا ہوں۔ یورپ میں رہنے کے بہت بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اور کئی عشرے گزر جانے کے بعد حضور کی محبت میں کمی کا شدید اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے جب آپ کسی عظیم ہستی کے بارے میں محبت کی باتیں سنتے ہیں، اس کی عظمت کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ باتیں سنتے ہیں جو ان کی شایان شان ہوتی ہیں، تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت متعصب لوگوں کے تعصب کو دیکھتے ہیں اور تنقید کرنے والوں کی تنقید کو انسان سنتا رہتا ہے اور اور ناجائز اور غلط قسم کے اعتراضات کو سنتا رہتا ہے، تو انسان کے سینے کے اندر ان غلط باتوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ انسان ایک مدنی الطبع سوشل اینیمل ہے، انسان سماجی حیوان ہے، انسان کے اوپر دوسروں کے فکر کے اثرات، دوسروں کی گفتگو کے اثرات لازماً مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، وہاں پہ ساؤتھ ہال جیسے علاقوں کے اندر اور دیگر بہت سے مقامات کے اوپر جہاں پہ سکھ رہتے ہیں، جہاں پہ ہندو رہتے ہیں، وہیں پہ مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں، وہ سکھ اور ہندو اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ، وہ یہودی لوگ حضرت رسول اللہ کے احترام سے دور ہوتے ہیں، آپ کی عقیدت اور آپ کے پیار سے دور ہوتے ہیں۔ وہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر اور آپ کے کردار اقدس کے اوپر اور آپ کے پاک دامن کے اوپر غلط قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کو جب کچے دماغوں والے لوگ، اور کچے دماغوں والے نہیں، کئی مرتبہ پختہ عمر کے لوگ بھی سن کر وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، خلش کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس شکوک و شبہات کے دوران اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، حضرات گرامی قدر، وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے، وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جس کے دل میں حضور کے بارے میں وہم آئے، جس کے دل اور دماغ کے اندر آپ کی ذات اقدس کے بارے میں شبہ آئے، جس کے دل کے اندر آپ کی ذات کے بارے میں خلش پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس زندگی سے موت 1000 درجے بہتر ہے، اس زندگی سے موت 1000 درجے بہتر ہے، اس زندگی سے موت 1000 درجے بہتر ہے جس میں حضور کی محبت نہ ہو، جس میں حضور کا پیار نہ ہو، جس کے اندر آپ کی محبت اپنی انتہا کے اوپر نہ ہو، جس کے اندر آپ کی محبت اپنے پورے عروج کے اوپر نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اہل کفر کے ساتھ اور دار الکفر کے اندر اور دیار کفر کے اندر اپنے بچوں کو مت بھیجیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے چکر میں ان کے ایمان کے جنازوں کو اٹھانے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر وہاں سے حضور کی محبت کو چھوڑ کے چلا آیا، وہاں سے اللہ کی حشیت کو چھوڑ کے چلا آیا، وہاں سے کردار کی پختگی کو چھوڑ کے چلا آیا، تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، آپ نے ادنا کو حاصل کیا، اعلیٰ کو چھوڑ دیا، میساچیوسٹ کی ڈگری کو حاصل کیا، حضور کی محبت کو چھوڑ دیا، سٹینفورڈ کی ڈگری کو حاصل کیا، اللہ کی حشیت کو چھوڑ دیا، بوسٹن کی ڈگری کو حاصل کیا، پرداداری کو چھوڑ دیا، حضرات گرامی قدر ہارورڈ کی ڈگری کو حاصل کیا، داڑھی کو چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا ہے؟ جو حضور کی محبت میں دل تڑپتا رہا، جو حضور کی محبت میں دل پھڑکتا رہا، جو آپ کی یاد میں آنسو بہاتا رہا، جو آپ کے دیدار کی تمنا کے ساتھ لبریز رہا، جو آپ کی سنت کے اندر، جو آپ کے طریقے پہ چلنے کی خواہش کے ساتھ لبریز رہا، وہی دل ہے جس میں اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی دل ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت رسول اللہ سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے۔